اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، سب سے پہلے آپ کو ذی الحج کا مہینہ مبارک ہو۔ ذی الحج وہ مبارک مہینہ ہے جس میں لاکھوں مسلمان سعودیہ عرب کا رخ کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، موجودہ دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے اولاد ہے، اسے یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے، اور کوئی اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 3 ذی الحج کے دن شروع کرنا ہے، اور اس عمل کو مسلسل آپ نے 10 ذی الحج تک جاری رکھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ ان 7 دنوں کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو آپ نے 3 ذی الحج کے دن شروع کرنا ہے، اور 10 ذی الحج تک اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اب عمل آپ نے کیا کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اسے اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 3 ذی الحج کے دن سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب بہت سے لوگ نیت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان نوافل کی نیت بھی آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، بس ان میں آپ نے صلاۃ الحاجت کا ذکر کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مکروہ اوقات میں آپ نے یہ نوافل ادا نہیں کرنے۔ جس طرح کہ نماز فجر کے بعد آپ نوافل ادا نہیں کر سکتے، نفلی عبادت نہیں کر سکتے، اسی طرح نماز عصر کے بعد آپ نے یہ نوافل ادا نہیں کرنے۔ نماز ظہر کے بعد آپ یہ نوافل ادا کر لیں۔ جب آپ یہ 2 نوافل پڑھ لیں تو اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، کچھ لوگوں کو وہ دعائیں آتی ہیں، کچھ لوگوں کو دعائیں نہیں آتی، تو آپ نے صرف اتنا پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا تو آپ یہ دعا پڑھ لیں یا آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس دعا کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یعنی کہ
ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنی ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، رو رو کر عاجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اب 4 ذی الحج کے دن آپ نے نوافل ادا نہیں کرنے بلکہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے 5 ذی الحج، 6، 7، 8 اور 9 ذی الحج، ان دنوں میں آپ نے صرف استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے روزانہ استغفار کو پڑھنا ہے۔ اور جب 10 ذی الحج کا دن ہو تو اس دن اسی طریقے سے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ جس طرح آپ نے 3 ذی الحج کے دن 2 رکعت نماز نوافل ادا کر کے وظیفے کو شروع کیا، اسی طریقے سے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ الحاجت کے 10 ذی الحج کے دن ادا کر کے اس وظیفے کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ نوافل بھی آپ نے ویسے ہی پڑھنے ہیں جس طرح آپ نے 3 ذی الحج کے دن نوافل ادا کیے تھے۔ نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ صلی واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھے، یا پھر اتنا ہی پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لیں۔ آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہوگا، اللہ رب العزت یقینی طور پر 100% آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہرگز ضائع مت کریں، اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ حج پر جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو وظائف پڑھ کر اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، توبہ استغفار کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ عمل، یہ وظیفہ بڑا ہی محبوب ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ میرے آگے توبہ استغفار کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ تو تم گواہ رہنا، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے بخش دیا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جب آپ پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کو دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی محبت آپ کو نصیب ہوگی۔ پھر آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، 3 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔